کسی شخص کے بارے میں آپ کو اندازہ کرنا ہو تو دیکھ لیجئے اس کی طلب دنیا کا کیا حال ہے اور طلب عقبہ کا کیا حال ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ ایک شکوے کے انداز میں نوع انسانی سے کہہ رہے ہیں، نہیں، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا عاجلہ کو پسند کرتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو۔ یہی بات سورۃ الاعلیٰ میں فرمائی گئی، اصل مرض تمہارا یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، ترجیح، حالانکہ آخرت بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ دنیا فانی ہے، چند روزہ ہے، اللہ کا ایک دن تو 1000 برس کا ہے۔ آپ اپنی گنتی کر لیں کیا اس کی حیثیت ہے؟ کہ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ دو، نہیں، لیکن ترجیح دو آخرت کو، اور تمہاری کیفیت وہ ہو جانی چاہیے کہ بازار سے گزرا ہو، خریدار نہیں۔ اسی طرح جو بات ہے بڑے کانٹے کے انداز میں کہی گئی ہے سورہ کہف کے آغاز میں، یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اس سے زمین کا بناؤ سنگھار بنا دیا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ کون ہے ان میں سے بہتر اعمال کرنے والے۔ یہ امتحان ہے، اس دنیا کی زیبائشیں، آرائشیں، آیا آپ ان کے طالب بن گئے؟ دن رات کی محنت و مشقت اسی کے لیے ہے، یا یہ ہے کہ آپ در حقیقت آخرت کے طالب ہیں اور یہ آج کی دنیا میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا؟ دنیا اتنی حسین کبھی نہیں تھی جتنی آج، اور ظاہر بات ہے آدمی کھنچتا ہے تو اس کی طرف، تو اس لیے فرمایا بس یہی امتحان ہے۔ اب اس کے ضمن میں ایک حدیث، یہ حضرت ابو العباس سعد بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری رہنمائی فرمائیے کسی ایسے عمل کی طرف کہ جب میں اس پر عمل کر لوں تو اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ اب جواب کیا؟ فقال، دنیا میں زہد اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی دنیا کی آسائشوں، آرائشوں، عیاشیوں، لذتوں، ان سے بچو، کم سے کم ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، بس اس سے زیادہ کی حوث نہ ہو سکتا ہے کہ اگر زیادہ دے دیتا تو میرے اندر اخلاقی طور پر زوال آ جاتا، میں عیاشیوں بدماشیوں میں مبتلا ہو جاتا، تو میرے لیے